دیکھو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَيْلٌ پیچھے آ چکا، اس کے معنی ہے خرابی، بربادی، ہلاکت۔ یومئذ اس دن سے مراد وہی دن ہے جو پیچھے آ چکا، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کذب یکذب، تکذیب، جھٹلانا، اسی سے مکذب اسم فاعل واحد کا صیغہ ہے اور المکذبین جمع کا صیغہ ہے۔ تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ یہ بند کرو، کولر بھی بند کرو اور یہ بھی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں۔ کذب یکذب، تکذیب۔ یکذبون، کذب یکذب فعل مضارع، یکذب یکذبان یکذبون فعل مضارع کا جمع غائب کا صیغہ ہے۔ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، روز جزا کو۔ یومن کے معنی روز اور دین کے معنی جزا، سزا، بدلہ، بدلے کے دن کو، فیصلے کے دن کو، انصاف کے دن کو، بہت سے ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی تو ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہوگی، ان کو سزا دی جائے گی۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا ہے بہ، اس دن کو۔ اس دن سے مراد بیوم الدین، یوم الدین مراد ہے، یعنی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے، الا مگر، کل معتد اثیم، ہر حد سے گزرنے والا، معتدن حد سے گزرنے والا، اثیم گناہگار، اثیم گناہگار۔ تو اعتدا یعتدی اعتداء فہو معتدن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے معتدن، حد سے گزرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی جو اللہ کا بندہ ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اثیم گناہگار، یہ اثیمہ یا اسمو سے بنا ہے، باب سمیہ سے۔ اثیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت گناہگار۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور روز جزا کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر حد سے گزرنے والا گناہگار۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ایسے کریں ہم، الا حرف استثناء کا مگر، لیکن الا حرف استثناء کیوں آیا ہے یہاں پر؟ یہ ادات حصر ہے، حصر کے لیے آیا ہے۔ الا ادات حصر، حصر پیدا کر دیتا ہے کہ جھٹلانا انہی میں منحصر ہے۔ تو ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور روز جزا کو ہر حد سے گزرنے والا بڑا گناہگار ہی جھٹلاتا ہے، اور روز جزا کو ہر حد سے گزرنے والا بڑا گناہگار ہی جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی، جب پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو تلاوتاً، تلاوت کرنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا۔ تو یتلو سے مضارع کا مجہول بنے گا یتلا، یتلا، یتلیان، یتلون، اور یہ ہے واحد غائب مؤنث، واحد غائب مؤنث، تو تتلا آئے گا، تتلا مضارع کا صیغہ ہے۔ اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی ہے، علیہ، اس کے سامنے، ہی ضمیر لوٹے گی اسی کی طرف، معتدن اثیم، جو گناہگار ہے، حد سے گزرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، آیاتنا ہماری آیتیں، آیتن جمع آیات، قال، تو وہ کہتا ہے، قرآن کریم کو سن کے کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین،
کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اسطورۃ جمع اساطیر، من گھڑت بات، بے سند بات، قصہ، کہانی۔ اور اولین پہلے لوگ جو گزر چکے، پچھلے لوگ، یہ جمع ہے اول کی۔ تو جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں منقول چلی آتی ہیں، ایسے ہی نقل در نقل جھوٹے افسانے چلے آ رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، یعنی قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی جیسا آپ گمان کر رہے ہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور اسے افسانہ بتا رہے ہیں اور من گھڑت باتوں سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات کیا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ران یرین رینا، زنگ لگنا، ران یرین رینا، زنگ لگنا۔ رانا واحد غائب ماضی کا، تو ترجمہ ہوگا رانا زنگ لگ گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ علی قلوبہم قرآن میں دیکھو ترجمے کو ملاؤ الفاظ سے، علی قلوبہم ان کے قلوب پر، زنگ لگ گیا ما اس چیز کا، کانوا یکسبون جو وہ کرتے تھے، ان اعمال بد کا جو وہ کرتے تھے، کانوا یکسبون جو وہ کرتے، کسب یکسبو کس چیز کا کسب کرنا، حاصل کرنا، انجام دینا، تو جو اعمال بد وہ انجام دیتے تھے ان کے دلوں پر اس کا زنگ لگ گیا، اس وجہ سے جھٹلا رہے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے اور گناہ ایسے ہی کرتا چلا جائے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا، گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بلا شبہ وہ لوگ، انہم عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون چھپا دیے جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے۔ تو حجبہ یحجبو، حجاب اس کے معنی آتے ہیں چھپنا، تو بلا شبہ ان کو ان کے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون چھپا دیا جائے گا، مطلب ہے ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اللہ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس سے محروم ہونا بہت بڑی سزا ہے، اس سے محروم ہونا بہت بڑی سزا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کو دیکھنا چاہیں گے کفار بھی، تبھی تو ان کو دیکھنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کے لیے وہ سزا بن رہا ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنے کی ان میں چاہت نہ ہو اور ان کو دیکھنے سے روکا جائے تو پھر ان کے لیے سزا ہے۔ ایک چیز کی ہمیں چاہت نہیں ہے اور وہ ہمیں نہ دی جائے تو ہمارے لیے سزا ہے؟ سزا نہیں۔ سزا تو اس وقت بنے گی کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں مل رہی ہے وہ چیز۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، پھر یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ دن کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے نا۔ ھذا الذی، یہی ہے وہ، کنتم بہ کہ جس کو تم تکذبون جھٹلاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دیکھو ترجمہ، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، ان لوگوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور روز جزا کو ہر حد سے گزرنے والا گناہ گار ہی جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا،
جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان اعمال بد کا، ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بلا شبہ ان کو ان کے رب سے اس دن، ان کے رب کو دیکھنے سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، ان کے رب کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، ان کے رب سے ان کو الگ کر دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا، مطلب وہی ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دیکھو ترکیب، ویل مبتدا، یومئذ یہ بدل ہے یوم یقوم الناس سے، کیونکہ یومئذ سے مراد وہی دن ہے جو یوم یقوم الناس ہے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، تو اسی سے بدل کیا ہے یومئذ۔ للمکذبین یہ موصوف ہے، للمکذبین کیا ہے؟ موصوف۔ الذین اسم موصول، یکذبون فعل ضمیر فاعل، بیوم الدین جار مجرور سے مل کر یکذبون کے متعلق، تو فعل فاعل متعلق سے مل کر، صلہ موصول صلے سے مل کر، صفت موصوف صفت سے مل کر، کسی کے متعلق ہو کر خبر، ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، تو ما نافیہ، یکذب، ما یکذب فعل منفی ہے، بہ یکذب کے متعلق ہے، الا ادات حصر ہے، کل معتدن کل مضاف، معتدن موصوف، اسیم صفت اول، اذا ظرفیہ مضاف متضمن معنی شرط، تتلا فعل علیہ تتلا کے متعلق، آیاتنا مرکب اضافی ہو کر تتلا کا نائب فاعل، فعل اپنے متعلق نائب فاعل سے مل کر اذا کا مضاف الیہ۔ قرآن میں دیکھتے رہو، الفاظ سے ملاتے رہو ترکیب، اذا ظرفیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ ظرف ہوگا آگے اپنی جزا کا، جزا آ رہی ہے آگے قال، قال کا ظرف بن گیا، قال فعل ضمیر فاعل، اساطیر الاولین، اساطیر مبتدا، الاولین اساطیر مضاف، الاولین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے ہی مبتدا محذوف کی، ہی اساطیر الاولین، تو مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر قال کا مقولہ، تو قول مقولے سے مل کر جملہ ہو کر صفت ہو جائے گی معتدن کی، صفت ثانی، پہلی صفت تو اسیم تھی، تو معتدن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، اس کے بعد کلو کا مضاف الیہ، کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یکذبو کا فاعل، یکذبو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اب آگے چلو، کلا بل رانا، کلا حرف ردع ہے، بل یہ اضراب کے لیے چھوڑ دیں گے انہیں ایسے ہی، رانا فعل، علی قلوبہم جار مجرور سے مل کر متعلق رانا کے، ما موصولہ، کانو فعل ناقص ضمیر اس کے اندر اسم، یکسبون خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ موصول صلے سے مل کر رانا کا فاعل، رانا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہوا۔ اب آگے چلیں گے، کلا حرف ردع، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، عن ربہم جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم محجوبون کا، یومئذ ظرف مقدم محجوبون کا، اور محجوبون کیا ہے؟ خبر ہے ان کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ۔ ثم انہم لصال الجحیم، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، لصال الجحیم یہ ہو جائے گا صالو فعل ضمیر فاعل، الجحیم نہیں، لصال الجحیم مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گی خبر ان کی۔
اصل میں صالونا یہ جمع کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا، لیکن مضاف جب جمع ہو جمع سالم تو اس کا نون گر جاتا ہے، اس لیے نون گر گیا یہاں پر۔ ثم یقالو پھر کہا جائے گا، تو یقال نائب فاعل ہے اور یہ قول ہو گیا، ضمیر اس کے اندر اس کے نہیں، یقالو فعل مجہول اور ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے۔ ھذا الذی، ھذا اسم اشارہ، الذی اسم موصول، کنتم بہ تکذبون، کنتم فعل ناقص، بہ کنتم کے متعلق، تکذبون فعل ناقص کی خبر، کنتم فعل ناقص اپنے اسم، تم ضمیر اس کا اسم ہے، اپنے اسم و خبر سے مل کر، صلہ موصول صلے سے مل کر، ھذا کا مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر یقال کا مقولہ۔ کلا، چلو یہاں تک ہے، یاد کرو۔